تعمیرات ہیں گلیاں تنگ بہت اونچی تعمیرات ہیں اونچی تعمیرات ہیں گلیاں تنگ بہت شہر کو کالی غار بنا کے چھوڑا یہ تو سانا سمجھو کھلیاں فضاؤں ہیں پوری تسلیم سے شہر کو کالی غار بنا کے چھوڑو گے دشمن جان کے چھوڑا میں نے ہر کوئی دشمن جان کے چھوڑا میں نے ہر کوئی تم تو مجھ کو یار بنا کے چھوڑا تو سنیوے سمجھے یار زومانی آئے تم تو مجھ کو یار بنا کے چھوڑو گے اور رات کی پوجا کرنے والوں بتلاؤ علامتی شعر ہے سر جڑا تسا کلام پڑھ دے پیا ہوئے او تتر تے کفس تے پنجرا وہ بھی تو علامتی شاعری ہے سر وہ تتران دی گال نہیں پہ تھی دی وہ انسان دی گال تھی نہیں پہ جڑی ایسا قید ہیں آزادی کوئی نہیں مختلف قسم نہیں سیاسی قید ہیں مذہبی قید ہیں روایتی قید ہیں رسمی قید ہیں انہاں دی گال تھی نہیں سرے شعری لکھا ہے رات کی پوجا کاظم بھی شعر دیکھا ہے یار افکار رات کی پوجا کرنے والوں بتلا ہو کتوں کو سالار بنا کے چھوڑو گے تعریف کرنی بھی ہے تو دل بھی کرو یار مہربانی سر رات کی پوجا کرنے میکن والے کیا بات ہے یار سبحان اللہ یہ واقعی راجہ امیر کا شعر ہے کتوں کو سالار بنا کے چھوڑو گے جو رشتہ 100 بار بنایا اب اس نے جو رشتہ 100 بار بنایا اب اس نے تم تو پہلی بار بنایا لگا جو کچھ نہیں لگا بچہ کچھ سر بسم اللہ بڑی مہربانی سر جو رشتہ 100 بار بنا کے جو رشتہ 100 بار بنایا آپ اس نے تم تو پہلی بار بنا کے چھوڑو گے جی افکار بھائی دا میں وہ کمی منے نا ذرا سی بات ہے مشہور ذرا سی بات ہے اٹس اے ٹریویل تھنگ چھوٹی سی بات ذرا سی بات ہے میں نے سوال کر ڈالا میری عاجزی لکھا ہے یار ذرا سی بات ہے حالانکہ سوال کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے ذرا سی بات ہے ذرا سی بات ہے میں نے سوال کر ڈالا جواب دے دیا اس نے کمال کر ڈالا ذرا سی بات ہے میں نے سوال کر ڈالا یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے جواب دے دیا اس نے کمال کر ڈالا شعر پڑھ رہا ہوں میکن والوں سارے میرے شعر بھول جانا یہ نہ بھولنا جب اس کے بیٹے نے پی لی کسی کے کہنے پر جب اس کے بیٹے نے پی لی کسی کے کہنے پر جناب شیخ نے میں کو حلال کر دیا جب اس کے بیٹے نے آمین جب اس کے بیٹے نے پی لی کسی کے کہنے پر جناب شیخ نے میں کو حلال کر ڈالا اور لطیف شعر ہے سر یوسف بھائی انتہائی لطیف شعر تمہاری سمت سفر میں سہولتیں تھی مجھے گوندل صاحب حالانکہ سفر اوکھے ہونے تمہاری سمت سفر میں سہولتیں تھی مجھے تمہارے ساتھ سفر نے نڈھال کر ڈالا یعنی لگن تو پہلے بندہ سوکھا ہوندے
سر جو سمجھے ہو بڑی مہربانی پڑے. تمہاری سمت سر تھینک یو ویری مچ. تمہاری سمت سفر میں سہولتیں تھی مجھے, تمہارے ساتھ سفر نے نڈھال کر اور المیہ لکھا ہے یار سر جی. کاظم ہمیشہ چھپا ہوا روخی دکھاتا ہے جو عوام کے سامنے نہیں ہوتا, تو پھر مخفی رہے تو بہتر. تمہاری سمت سفر میں سہولتیں تھیں مجھے, تمہارے ساتھ سفر نے نڈال کر ڈالا. اور یہ دکھ دیکھنا ہے, یہ تر دکھ دیکھنا ہے. اسی کو ہوتی ہے محسوس اب گھٹن دل میں, اسی کو ہوتی ہے, اسی تے غور کرے, اسی کو ہوتی ہے محسوس اب گھٹن دل میں, وہ جس کو دل میں سبھی کچھ نکال کر ڈالا. اسی کو ہوتی ہے, اسی کو ہوتی ہے محسوس اب گھٹن دل میں, وہ جس کو دل میں سبھی کچھ نکال کر ڈالا. اور میں اپنی ہر بندہ اوقات میں رہتا ہے, میں بحر عشق میں غوطہ زنی سے ڈرتا تھا. میں بحر عشق میں I was conscious and careful. میں بحر عشق میں پھر ہوا کیا, میں بحر عشق میں غوطہ زنی سے ڈرتا تھا, کسی نے ہاتھوں سے مجھ کو اچھال کر ڈالا. آپ کے وہ دوست بھی داد دے رہے ہیں مسلسل, صحیح مہربانی. وہ جن کا آپ نے کہا کہ وہ داد نہیں دیتے, ماشاءاللہ وہ بھی داد دیتے ہیں. اب نوجوانوں آپ کے لیے ایک شعر پڑھ رہا ہوں, آپ ہو سکتے ہیں, مطلب جوان دل لوگ جو بھی, ایج کوئی بھی ہو, it doesn't matter. جو منقطع تھا تعلق کئی مہینوں سے, جو منقطع تھا سر تھینک یو, جو منقطع تھا تعلق کئی مہینوں سے, وہ ایک فون سے اس نے بحال کر دیا. اللہ ایجیں بندے ہر کہیں گھٹے ہوئے. سر آپ نے سر کون سا حکم دیا تھا؟ بہت اونچا ہے. میں تو سمجھا تھا کہ سردار بہت اونچا ہے. سر میں تو سمجھا تھا, زندہ خان صاحب, مرید بھائی, میں تو سمجھا تھا, رحمان بھائی, میں تو سمجھا تھا کہ سردار بہت اونچا ہے, وہ تو بس ترائے دستار بہت اونچا ہے. ہے آپ کی فرمائش, کہیں فیل نہ ہو جائے. اچھا, میں تو سمجھا تھا کہ سردار بہت اونچا ہے, وہ تو بس ترائے دستار بہت اونچا ہے. جو ایکسپیرینسڈ لوگ ہیں, تجربہ کار, ان کے لیے شعر ہے. اب مجھے پہلی محبت پہ ہنسی آتی ہے. اب مجھے, میں نے پہلے کہا تجربہ کار لوگوں کے لیے. سر بسم اللہ, سر بسم اللہ. میں تو سمجھا تھا کہ سردار بہت اونچا ہے, وہ تو بس ترائے دستار بہت اونچا ہے. اب مجھے پہلی محبت پہ, وجہ دیکھنی ہے, اب مجھے پہلی محبت پہ ہنسی آتی ہے, اب میرے حسن کا معیار بہت اونچا ہے. کاظم بھائی سلام کا شعر سنو, بشیر گوندل صاحب, یوسف بھائی سلام کا شعر اسی غزل میں. بیعت شام اگر مان بھی لے سارا جہاں, مسئلہ ہی بیعت کا تھا. بیعت شام اگر مان بھی لے سارا جہاں, پھر بھی شبیر کا انکار بہت اونچا ہے. پھر بھی شبیر کا انکار بہت اونچا ہے. اور شعراء اپنا نام استعمال کرتے ہیں, میں نے بھی کیا ہے. قلب عباس خبردار رہا کر تجھ کو,
اپنی بات کر رہا ہوں. قلب عباس جنہیں میرے نام کا معنی آتا ہے. قلب عباس خبردار رہا کر تجھ کو، جس سے نسبت ہے وہ کردار بہت اونچا ہے. جڑے غازی دے مرید بیٹھے ہوئے جی میں ہوں سرائے کی پیار پڑھتا ہوں سر بڑی میں داد تو ہو گئی. میں تھوڑا جی اپنے حصے دا جڑا ہے سرائے کی ادب واسطے یا سرائے کی کلچر واسطے. اچھا ٹھیک ہاں وہ بھی میں بعد ہی سنا دینا تو تسا دوہاں دی فرمائش میں پڑھ کے تھوڑا جی میں اپنا حصہ سے سرائے کی ادب واسطے سرائے کی کلچر واسطے میں پاواں چا داد خیر ملے نہ ملے گوندل صاحب بھی بہت ضروری چیز ہے. اور میں تا اج بھی کاظم بھائی نال آدھا نامی کہ جڑے سارے سرائکی مشاعرے ہیں یہ ساری سرائکی زبان دی ترویج واسطے کافی ہیں. حتیٰ کہ کہیں سیاسی دی تقریر دے بھی محتاج نہیں چونکہ یہ جڑی ساری سرائکی شاعری ہے یا سرائکی لٹریچر ہے اسے کو پڑھا وجہ ہے. ٹھیک ہے سر آئندہ یہ سارا ریکارڈ بننے جرا کہ والا آمان والی نسلہ نے پڑھنے تو یہ ہے انتہائی مخصوص طبقے دے افراد واسطے جڑے بیٹھے ہوئے ممکن ہے عوامی انداز نہ ہوئے. میں سر اپنا حصہ پیدا پیا کہ بولیاں مردیاں ویندن اتے لہجے مردے ویندن. سارے کالج نا بشیر گوندل صاحب ہر ہفتے کو میں اپنی کلاس دے وچ بس میں ادب کروانا اور وہ تو بچے کلام سڑھنے. ایک سرائے کی بچہ ہے وہ کلام بھائی صفدر سڑھنے دا ہے وہ میڈا میڈا آدھا ہے میڈا. میں کہ بیٹا میڈا سرائے کی نہیں میڈا سرائے کی ہے. لہذا لہجے کو بھی بندے کو محفوظ رکھنا چاہیے. ایسے ہی بولیاں مردیاں ویندیاں اتے لہجے مردے ویندن یار نمائشی شکلاں دے وچ چہرے مردے ویندن. یہ سمجھیں دیا وائدہ سر ایسے بولیاں مردیاں ویندیاں اتے لہجے مردے ویندن یار نمائشی شکلاں دے وچ چہرے مردے ویندن. ہن اے وستی اپنی وسوں دے وسواسی چروسی. ہن اے وستی میں سمجھو میں شیراجہ امیر دی نظر پیا کریں انہاں دی روح دی نظر پیا کریں. ہن اے وستی اپنی وسوں دے وسواسی چروسی کیوں جو چونک تے باہوان آلے بڑھڑے مردے. جی ہاں سیاح دے کیوں جو چونک تے باہوان آلے بڑھڑے مردے وینن. صفدر بھائی شعر دکھائے مولی صاحبہ این مسئلے تے روشنی قطرہ پاویں. مولی صاحبہ این مسئلے تے روشنی قطرہ پاویں برکے ودھدے ویندن اتے پردے مردے ویندن. اور سمجھن تو سکتے برکے ودھدے ویندن اتے پردے مردے. ایک بھی اڈوکھی سنائے میں سنائے چولہاں اتے ستھاں پہیاں تھیندن. یہ وقت وہ فیمنزم والی گال آ گئی اگے چونکاں تے ہونی ہے نا سی. میں سنا ہے ویری گڈ ایکسیلنٹ سر. میں سنا ہے چولہاں اتے ستھاں پہیاں تھیندن میں سنا ہے سچی مچی جنے مردے ویندن. ہرو بھرو مرن ایندن آئے بساواں مکن تے بندہ دفنی جے یہ جی منیج نہ ہوئے ہوئی تا مر نہ گیا سے. میں سنا ہے سچی مچی جنے مردے وینن. اور یار موبائل بھی ڈاڑھی شے ہے بندہ بور نہیں تھیندا.
یار موبائل بھی ڈاڈھی شے ہے، ہر شے دا ایک پازیٹیو سائیڈ بھی ہوندی ہے، ایک نیگیٹو بھی ہوندی ہے، ایسی منفی تے مثبت۔ یار موبائل بھی ڈاڈھی شے ہے، بندہ بور نہیں تھیندا، لیکن سادے آسوں پاسوں لمحے مردے وے، لیکن سادے آسوں پاسوں لمحے مردے وینن۔ اور ایک شعر بڑا پسند کیتا گیا ہے، مولی صاحبہ ڈاڈھا شیعہ سنی آن بنائی، مولی صاحبہ ڈاڈھا شیعہ سنی آن بنائی، تو تا فتوے دتی آنے بندے مردے وینن۔ اتھا جو بیٹھے ہوئے کوئی تفریق ہے، ہر بندہ نہیں آیا بیٹھا سے، یہ تو انسانیت دا حسن ہے یار۔ مولی صاحبہ ڈاڈھا شیعہ سنی آن بنائی، تو تا فتوے دیتی آنے بندے مردے ویندن۔ ڈھیر مہانگیاں کاراں دے وچ سستے بندے ہونے، ڈھیر مہانگیاں کاراں دے وچ سستے بندے ہونے، انوی ہوندے چھوٹے گھر وچ شاباش۔ یہ ہو سکتے سر، یہ ہو سکتے سر، انوی ہوندے چھوٹے گھر وچ وڈے بندے ہونے، انوی ہوندے چھوٹے گھر وچ وڈے بندے ہونے۔ اور میلہ لگ دے، عطاءاللہ بھائی شعر لکھا، میلہ لگ دے ساری خلقت دیکھن والی ہوندی، میلہ لگ دے ساری خلقت دیکھن والی ہوندی، ایڈی ساری خلقت دے وچ چوکھے بندے ہونے۔ یہ بات فرق آپ سمجھائیں، ایڈی ساری خلقت دے وچ چوکھے بندے ہونے۔ اور میں اپنے شاعران دے دفاع دے وچ افکار شعر پڑھدا پیا دل کاظم، اصل شعور دے دشمن ہونے چبل چھائیں بندے۔ میں مردہ مر ونیا ہے چبل دا لفظ شاعری جی استعمال نہ کراں، لیکن میرے ہاں دا ساڑ آئی اور اپنے منصب دے نال پیار آئی اور اپنے یاراں دے نال محبت ہے، تو میں آگے اصل شعور دے دشمن ہونے چبل جائیں بندے، جیڑے آدن شاعر تا بس ویلے بندے ہونے۔ نہیں وہ سن رہے ہیں، صحیح سن رہے ہیں، شاعری شعور سے ہے بابا، شاعری شعور سے ہے سر۔ اصل صحیح کہہ رہا سر، بڑی مہربانی۔ اصل شعور دے دشمن ہوندن چبل جائیں بندے، جیڑے آدھن شاعر تاں بس۔ ایک رومانٹک شعر سنائے صحیح، ہاتھ ہچ ہاتھ پا آپ تجربہ کر کے دیکھیں چاہ توں، چلو میں جی نہ بن، ہاتھ ہچ ہاتھ پا آپ تجربہ کر کے دیکھیں چاہ توں، کولے ہتھاں آلے اکثر کچے بندے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں پھر پڑھ دوں سر، مہربانی سر، تھینک یو۔ ہاتھ ہچ ہاتھ پا آپ تجربہ کر کے دیکھیں چاہ کولے ہتھاں آلے، مرید صاحب زندہ خان میں کوئی اشارہ کی تھی، کولے ہتھاں آلے اکثر ہاتھی چھات پا معذرت آپ تجربہ کر کے دیکھیں چاہتا ہوں، کولے ہتھاں آلے اکثر کچے بندے ہونے، اور ہر پٹکے دی عزت کرنا وی نہیں لازمی ہوندا، ہر پٹکے دی صحیح چیک کر کے نہیں، ہر پٹکے دی عزت کرنا وی نہیں لازمی ہوندا، کچھ پٹکے بننا نالے گنجے بندے ہوندے۔
کچھ پٹکے بنن والے سر تھینک یو کچھ پٹکے بنن والے ہر پٹکے دی عزت کرنا بھی نہیں لازمی ہوندا کو سمجھا دیں یہ گنجوں کے پیچھے پڑ جائیں گے اس بات کا مطلب کوئی اور ہے ہاں اس کا آف کورس مطلب اور دستار وہ ہے جو اور آپ کو پہنائے اور پھر آپ اس کی لج رکھ سکیں ورنہ تو یو نو بیٹر سوچ دے فٹے نال جے آبس کداں کچھیاں ونجن 12 انچ نچا ونڈے سان سوچ دے فٹے نال with the scale of thinking سوچ دے فٹے نال جے آبس کداں کچھیاں ونجن اچیاں کداں آلے بھی تاں چھوٹے بندے ہوندن صحیح مہربانی بس وہ انہاں بھائیاں دا فرمائش میں پوری کر کے اجازت چاہنا اچھا ٹھیک ہے وہ سر آپ نے کیا کہا تھا جی وہ ہے صحیح کہ اچھا ٹھیک لاہاں یہ تو میں بشیر گوندل صاحب ہونی کہنی پڑھائی چلو اتنے پڑھنا لاہاں نپیساں تا لاہاں چھڑے سا نہیں لاہاں نپیساں تا لاہاں جی میں منور سید لاہاں نپیساں تا لاہاں چھڑے سا نہیں جتھاں کھاساں او تھاں چھڑے سا نہیں اور میری ایک مجبوری ہے میرے نائچ عباس آندہ ہے باہ کپیساں چا باہ چھڑے سا نہیں مہربانی سر مہربانی میرے نائچ عباس آندہ ہے باہ کپیساں چا باہ چھڑے سا نہیں اور سر جو آپ نے کہا ہے بھامیں پیمال رہ گئے ہیں بھامیں کہنال رہ گئے ہیں بھامیں پیمال رہ گئے ہیں بھامیں کہنال رہ گئے ہیں اساں خوشحال رہ گئے ہیں جدہ تائیں بال رہ گئے ہیں ان دے بعد تو لٹ پائے گئی بھامیں پیمال رہ گئے ہیں بھامیں کہنال رہ گئے ہیں اساں خوشحال رہ گئے ہیں جدہ تائیں بال رہ گئے ہیں اور ساری پہلی محبت بھی توڑے 1 سال تگی ہے ساری پہلی محبت بھی توڑے 1 سال تگی ہے ایویں لگ دے محبت وچ 87 سال رہ گئے بانے دا کرو پہلیاں نہیں بھول دیاں میری بک دا میری تس دا نہ کر اعلان اچھا میں تو ایک بھائی گال دسا کاظم بھائی جڑا میں پہلی دفعہ کلام پڑھا نا جڑا میں ہوں سنے دا پیا بشیر گوندل صاحب ہونی دے مشاعرے تے میں پڑھا اور نال راجہ امیر صاحب بیٹھے انہاں واقعی غزل دا لطفی کی دا اور ایک دو دفعہ میں کو انہاں مقرر واسطے بھی آکھا چلو تو سے حکم لیتے انہاں دی روح خوش تھی ویسی میں ولا چپڑنا ہے کہ میری بک دا عطا اللہ بھائی شاید تارے واسے نمی ہوئے میری بک دا میری تس دا نہ کر اعلان اے بیٹھے میری بک دا میری تس دا نہ کر اعلان اے بیٹھے غریبی کچھ حیا کر چا میرے مزمان اے بیٹھے غریبی کچھ حیا کر جا میری بھوک دا میری تس دا نہ کر اعلان اے بیٹھیں غریبی کچھ حیا کر جا میرے مزمان اے بیٹھیں اور انہاں دے منہ تے رتویل ہے تے اکھیں دیکھ رتیاں ہیں سر مہربان انہاں دے منہ تے رتویل ہے اندھا ٹھیک ہے جوڑ کے دیکھ انہاں دے منہ تے رتویل ہے تے اکھیں دیکھ رتیاں ہیں میں آدھا یار خونی ہیں تو آدھے خان آئے بیٹھیں جنہاں یعقوب دے یوسف کو کھو کنعان سٹیا یہ تمہارے نالوی میں تھیا ہوئے تو بات ضرور دعا کرے جنہاں یعقوب دے یوسف کو کھو کنعان سٹیا
میرے گھر میرے پوچھنے تے اوہے بھائی جان آئے ہوئے میرے گوندل صاحب یہ سنا میرے پیو نے وسیعت وچ جڑے دشمن لکھائے ہوئے ہیں ارمان تائیں گال دا ہے میرے پیو نے وسیعت وچ جڑے دشمن لکھائے ہوئے ہیں ولا ہن فاتحہ دیون اوہے بیمان آئے بیٹھے آپ نے سر وہ کہا ہے مجھے سلام کا میں وہ پڑھ دیتا ہوں بس اس کے بعد اجازت سے آخری بار تم سے مخاطب ہوں میں حالانکہ یہ میں نے پہلے پڑھا تھا بھائی مبشر بھٹی صاحب کے ہاں ببول پہ پڑھا تھا نا سر یہ لیکن انہوں نے حکم دیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے خطبے سے یہ چند مصرے ہیں آخری وقت سے پہلے 10 محرم کے دن جو امام حسین نے فوج اشکیہ سے خطاب فرمایا تھا اس کے میں ایک مصرے سنا دیتا ہوں چلو برکت بڑھ جائے گی اور اس کا جو ثواب ہے وہ مرحوم کی روح کو پہنچ جائے وقت بھی ہے آخری بار تم سے مخاطب ہوں میں امام حسین فرما رہے ہیں مجھ کو پہچان لو تو سدھر جاؤ گے بڑی عقیدت سے پڑھ رہا ہوں امام کہہ رہے ہیں فوج اشکیہ سے آخری بار تم سے مخاطب ہوں میں مجھ کو پہچان لو تو سدھر جاؤ گے امام حسین کے ساتھ اس سے بڑی ناانصافی نہیں ہو سکتی کہ امام حسین جیسی شخصیت کو صرف شیعہ حضرات کے کھاتے میں ڈال دیا جائے بڑی آفاقی شخصیت ہے ان کا پیغام یونیورسل ہے آفاقی ہے یہ سنیزم یا شیعہزم یہ بہت چھوٹے لیول کی باتیں ہیں امام حسین اس سے ماورا ہے سورج کو کیا کہو گے شیعہ ہے کہ سنی ہے بتاؤ پھول کی خوشبو کو کون سا مذہب دو گے میں واصف علی واصف کا مضمون پڑھ رہا ہوں قطرہ قطرہ دریا ہے سر قطرہ قطرہ کلزم انہوں نے لکھا ہے یہ صاحب لکھا آخری بار تم سے مخاطب ہوں میں مجھ کو پہچان لو تو سدھر جاؤ گے دوجا مصرع لکھا ہے آخری بار تم سے مخاطب ہوں میں مجھ کو پہچان لو تو سدھر جاؤ گے امام فرما رہے تھے میری پہچان دراصل اسلام ہے قتل اسلام کر کے کدھر جاؤ گے قتل اسلام کر کے کدھر جاؤ گے میری پہچان دراصل اسلام ہے قتل اسلام کر کے کدھر جاؤ گے امام فرما رہے تھے چپا چپا زمین ملکیت ہے میری میں جو رہنے نہ دوں کس کے گھر جاؤ گے چپا چپا زمین ملکیت ہے میری لولاک لما خلقت الافلاک حدیث قدسی رسول پاک کی شان میں مصطفیٰ میں تجھے نہ بناتا کچھ بھی نہ بناتا یعنی سب کچھ حسین کے نانا کے صدقے میں ہے اور وہی نانا کہہ رہا ہے حسین منی و انا من الحسین تو حسین کہہ سکتے ہیں چپا چپا زمین ملکیت ہے میری میں جو رہنے نہ دوں کس کے گھر جاؤ گے میری طاقت کا تم کو پتا ہی نہیں میں نے کون کہہ دیا تم تو مر جاؤ گے میں نے کون کہہ دیا تم تو مر جاؤ گے مجھے پتا ہے مشاعروں کا کلام نہیں ہے بس بھائی نے حکم دیا تو پڑھ رہا ہوں میں نے کون کہہ دیا تم تو مر جاؤ گے اچھا تم سمجھتے ہو سہروز کی پیاس سے میرے جذبوں میں اشکال آ جائے گا میرے ارادے ٹھنڈے پڑ جائیں گے تم سمجھتے ہو سہروز کی پیاس سے میرے جذبوں میں اشکال آ جائے گا میں یہیں سے پلک کا اشارہ کروں کسر باطل میں بھونچال آ جائے گا حسن یوسف کے قصے سنے ہیں کبھی میرے نانا تو نبیوں کے سردار ہیں یہ زمین آسمان ان کے صدقے میں ہے یہ زمین آسمان بھی تو کچھ بھی نہیں یہ جہاں وہ جہاں ان کے صدقے میں ہے امام فرما رہے فوج اشکیہ سے حسن یوسف کے قصے سنے ہیں کبھی وہ سبھی داستان ان کے صدقے میں ہے یعنی میرے نانا کے صدقے میں ہے حسن یوسف کے قصے سنے ہیں کبھی وہ سبھی داستان ان کے صدقے میں ہے صاحب لامکان ان کا عاشق ہوا یعنی کہ لامکان ان کے صدقے میں ہے
کوئی تو مصطفیٰ کا عاشق بیٹھا ہوگا یار. صاحب لامکان کا عاشق ہوا، یعنی کہ لامکان کے صدقے میں ہے. امام نے فرمایا مجھے پہچانو، میرے نانا کی زلفیں حسین تھی بہت، اور کالی عبا کی چمک ساتھ میں، جن کی قسمیں اٹھاتا رہا کبریا وہ تو اکثر رہی ہے میرے ہاتھ میں. اللہ پاک راجہ امیر کے درجات بلند فرمائے. بھائی یوسف صاحب جی صحیح مہربانی، جناب یوسف صاحب کی یہ کوشش اور آپ کا تعاون میری دعا ہے کہ یہ جاری و ساری رہے. آپ کی طرف سے حوصلہ افزائی اور محبتوں کا بہت شکریہ.